السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں کوئی امریکی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے تمام خبریں اور قیاس آرائیاں بے بنیاد قرار دے دیں۔ کہا پاک امریکہ ایئر اور گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن معاہدہ 2001 سے ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان نہ کوئی نیا معاہدہ ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز ہے۔ ایئر بیس امریکہ کو دینے کی خبروں کی باز گشت قومی اسمبلی تک جا پہنچی۔ معاملے پر وزیر خارجہ پالیسی بیان دیں گے۔ احسن اقبال کے سوال پر وزیر مملکت علی محمد خان کی یقین دہانی۔ اپوزیشن نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر OIC اجلاس نہ بلائے جانے پر بھی وضاحت طلب کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ISI ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وفاقی وزراء اور تینوں افواج کے سربراہان کی بھی شرکت۔ ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار پر تفصیلی بات چیت۔ ملکی مفاد کی خاطر موجودہ حکومت کے خلاف مل کر چلنا ضروری ہے۔ بجٹ میں حکومت کو عوام دشمن اقدامات سے روکنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پارلیمانی رہنماؤں کے عشائیے سے خطاب۔ عشائیے سے یوسف رضا گیلانی اور اسد محمود کا بھی خطاب۔ نیب نے PTI کے 3 سال میں 484 ارب روپے کی وصولیاں کیں۔ 1999 سے 2017 تک کل وصولی 290 ارب روپے کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا حکومت کرپٹ افراد کی پشت پناہی نہ کرے تو یہ ممکن ہوتا ہے۔ نیب کی موجودہ قیادت نے ان بدعنوان عناصر پر ہاتھ ڈالا جن سے لوٹی گئی رقوم کے بارے میں پوچھنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نیب کی وابستگی صرف پاکستان سے ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے واضح کر دیا۔ نیب بلوچستان کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ پاکستان نے چین کے تعاون سے کورونا ویکسین پاک ویک تیار کر لی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی کینسائنو ویکسین تیار کرنے پر NIH کو مبارکباد۔ کہا ویکسین نے سخت ترین کوالٹی ٹیسٹ پاس کر لیے ہیں۔ یہ ہماری ویکسین سپلائی لائن کی مدد کے لیے اہم مرحلہ ہے۔ گھروں سے باہر کورونا ہے۔ سندھ کے شہری آج رات سے 8 بجے کے بعد گھروں میں رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی IG سندھ کو غیر ضروری گاڑیوں میں گھومنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ کاروبار کے اوقات صبح 5 بجے سے شام 6 بجے ہوں گے۔ جمعہ اور اتوار کے دن کاروبار مکمل بند ہوں گے۔ حکومت کا رواں سال بغیر امتحان طلبہ کو پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں کرانے پر اتفاق۔ رزلٹ میں تاخیر پر جامعات عبوری سرٹیفکیٹ پر داخلے دیں گی۔ موسم گرما کی تعطیلات کتنی کم ہوں گی اس کا فیصلہ صوبے کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا کی شرح کم۔ کراچی اور حیدرآباد میں زیادہ۔ پاکستان میں ایک دن کے دوران مزید 57 افراد جاں بحق۔ 3060 نئے کیسز رپورٹ۔ مسلسل دوسرے روز مثبت کیسز کی شرح 5% رہی۔ پنجاب میں 3.5%، اسلام آباد میں 2.5% ریکارڈ۔ جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور تھا، دہاڑی دار تھے، جب ملک بند کیے گئے لاک ڈاؤن میں، یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جن ممالک نے جلدی اور سب سے تیزی سے اور شفافیت سے یہ متاثر طبقے کی مدد کی، ورلڈ بینک کے مطابق 4تھے نمبر پر پاکستان کا احساس پروگرام تھا۔ لاک ڈاؤن سے مزدور اور دہاڑی دار طبقہ زیادہ متاثر ہوا۔ احساس پروگرام کی شفافیت پر آج تک مخالفین بھی سوال نہیں اٹھا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کا احساس سیونگ والیٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ملک میں 25% آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ خواتین کو روزگار دے کر غربت ختم کی جا سکتی ہے۔ جب تک عمران خان جیسے تجربے ہوتے رہیں گے
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وار، دعویٰ کیا کہ حکومت نے فی کس آمدنی زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مردم شماری کا استعمال کیا، جھوٹ اور غلط بیانی سے عمران خان معاشی تباہی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں نہ خود کام کرتی ہے نہ کرنے دیتی ہے، سندھ حکومت کو صرف ایک کام ہے اور وہ ہے کرپشن۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سندھ کے مختلف شہروں میں گفتگو، کہا سندھ کو صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، سندھ پولیس خود غیر محفوظ ہے، عوام کا تحفظ کیا کرے گی؟ دو پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد کی شہادت کے بعد شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں، ڈاکوؤں کو خود کو قانون کے حوالے کرنے کی آخری وارننگ، پولیس پر حملے میں ملوث 59 ڈاکوؤں کے خلاف مقدمات درج، کراچی سے مطلوب ملزم سردار تیغو خان تیغانی 2 بیٹوں سمیت گرفتار۔ ڈیفنس لاہور میں برطانوی نژاد مائرہ کا قتل ظاہر جدون نے کیا تھا، نامزد ملزم کا پولیس حراست میں اعتراف جرم، اعترافی بیان میں بتایا کہ مائرہ نشے میں تھی، اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، مائرہ کو 3 مئی کی صبح قتل کیا، مائرہ کے قتل کا علم اس کی دوست اقرا کو بھی تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت کر دی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کا ایئر لائن کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ 2001 میں طے پایا تھا۔ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت کر دی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کا ایئر لائن کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن کا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ 2001 میں طے پایا تھا۔ پاک امریکہ معاہدے کے تحت کوئی نیا سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے۔ فضائی حدود امریکہ کو دینے کی بازگشت قومی اسمبلی تک پہنچ گئی، اپوزیشن کی جانب سے وضاحت کا مطالبہ۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، معاملے پر وزیر خارجہ ایوان میں پالیسی بیان دیں گے۔ قومی ایئر لائن کو 3 سال میں خسارے کی تفصیلات بھی ایوان میں پیش کر دی گئیں۔ 2019 سے 2021 تک پی آئی اے کو 88 ارب 61 کروڑ 80 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ عبدالرزاق کھٹی کی رپورٹ دیکھیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران قومی ایئر لائنز کو 2019 سے 2021 کے درمیان ہونے والے خسارے کی تفصیلات تحریری طور پر پیش کی گئی۔ نقطہ اعتراض پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کے بارے میں سوال کیا تو وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے، معاملے پر وزیر خارجہ پالیسی بیان دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر توجہ دلاؤ نوٹس پر اپوزیشن ارکان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور او آئی سی کا اجلاس نہ بلائے جانے پر وضاحت طلب کی۔ پارلیمانی سیکریٹری خارجہ امور اندلیب عباس نے جواب دیا کہ ہم پر انگلیاں اٹھانے والے بتائیں مودی کس طرح لاہور شادی میں آیا، انڈین عہدیدار کس طرح بغیر ویزا مری پہنچا۔ بدین سمیت سندھ میں پانی کی قلت کے بارے میں وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا نے نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ سندھ پیاسا ہے۔ شگفتہ جمانی بولی کاش اس معاملے پر وفاقی حکومت سے وفاقی وزیر بات کرتی، آج کراچی سمیت سندھ میں امن ہے، کوئی بوری بند لاش نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی ارکان جواب دینے کے لیے نشست پر کھڑے ہوئے تو پی پی رکن شاہدہ رحمانی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ کورم ٹوٹنے پر اجلاس جمعرات کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ارکان نے اقوام متحدہ سے فوری طور پر اسرائیلی فوج سے غزہ کا محاصرہ ختم کرانے اور پانی بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کے سینیٹرز نے جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ آفتاب چودھری کی رپورٹ دیکھیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے رمضان میں مسجد اقصی میں نہتے نمازیوں اور شہریوں پر بمباری اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف بحث کے لیے تحریک پیش کی۔ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں، اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین میں خون ریزی رکوا کر حل نکالنا ہوگا۔
ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں فوجداری مقدمات چلائے جائیں. دنیا کو اسلاموفوبیا پر بھی قانون سازی کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے کہا کہ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی حملے باعث تشویش ہیں. JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسرائیل پر پابندی کے معاملے پر مسلم ممالک کو آواز اٹھانا ہوگی. نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ بولے غزہ میں طبی امداد، پانی، بجلی بحال اور فوجی محاصرہ فوری ختم کیا جائے. فیصل جاوید، مشتاق احمد خان، کامل علی آغا اور دیگر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے زور دیا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے فلسطین میں انسانی حقوق کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے پر کام کرنا ہوگا. بعد